بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. معزز محترم حاضرین کرام، اللہ تعالیٰ نے ہم پر زندگی میں ایک کرم یہ فرمایا کہ ہمیں اس سال کا رمضان المبارک عطا فرمایا. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جس پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا دوسرا احسان کہ وہ اپنے بندوں کو صحت دے، روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ اللہ تعالیٰ کا دوسرا بڑا احسان ہے. تیسرا بڑا احسان کہ پھر اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے کی، قرآن سننے کی، نمازیں پڑھنے کی، صدقہ خیرات کرنے کی، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی اللہ تعالیٰ کسی مومن کو توفیق عطا فرمائے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے، اور یہ سارے احسانات ایسے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے. اس ماہ رمضان میں بعض لوگوں نے تراویح کو متنازع بنانے کی کوشش کی. یہاں تک بیانات دیے گئے کہ تراویح کی نماز تو ہے ہی نہیں، اور لفظ تراویح کا نام ہی نہیں ہے، اور تراویح سے زیادہ افضل تہجد کی نماز ہے. ایک ایسا پیروپیگنڈا کھڑا کیا گیا، اٹھایا گیا کہ ہمارا وہ نوجوان طبقہ جو سوشل میڈیا دیکھتا ہے وہ تشکیک کا، تذبذب کا شکار ہو گیا. یہاں تک کہ پوچھنے لگے بعض لوگ، بعض بچے پوچھنے لگے، میرے پاس بھی آئے کہ یہ تراویح کہاں سے ثابت ہے. آپ اندازہ فرمائیے وہ تراویح جس پر اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں 3 دن آپ نے نماز پڑھائی ہے. ایک ایکسٹرا نماز آپ نے مسجد میں آ کے پڑھائی. پہلے دن پڑھائی، لوگوں نے پڑھی. یہ مسلم شریف کی حدیثیں ہیں اور صحیح اور درست حدیثیں ہیں. تو لوگوں نے صبح کے وقت چرچا کیا
ایک دوسرے سے کہا کہ رات رسول اللہ آئے تھے، انہوں نے مسجد میں نماز پڑھائی، تو جب دوسری رات آئی تو زیادہ مجمع آ گیا، زیادہ لوگ آ گئے۔ اللہ کے نبی دوسری رات بھی آئے، آپ نے جماعت کے ساتھ اپنے صحابہ کو نماز پڑھائی۔ جب صبح ہوئی تو ان لوگوں نے اور لوگوں سے کہا، صحابہ کرام سے کہا کہ حضور ایک نماز پڑھا رہے ہیں جماعت کے ساتھ، اور رسول اللہ کے صحابہ رسول اللہ کی اقتداء میں، رسول اللہ کی امامت میں نماز پڑھنا پسند کرتے تھے۔ پسند، ایسا نہیں ہے کہ ایک امام نہیں ہے تو دوسرا کھڑا ہو گیا۔ صحابہ کرام رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھنا پسند کرتے تھے کہ حضور نماز پڑھائیں اور وہ پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی علاقے میں صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے، واپس آئے تو جیسے ہی نماز ہو رہی تھی آپ مسجد میں صف میں پہنچے تو دیگر صحابہ نے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے امام کو متوجہ کیا جو نماز پڑھا رہے تھے کہ حضور آ گئے ہیں، ان کے لیے مصلی چھوڑ دیجئے تاکہ اللہ کے نبی ہمیں نماز پڑھائیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر نماز پڑھا رہے تھے، جب حضور آئے اور لوگوں نے متوجہ کیا، یوں ہاتھ پہ ہاتھ مارا کہ حضور آ گئے ہیں، تو وہ باقاعدہ مصلی چھوڑ کے پیچھے آ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ تشریف لے گئے۔ تو صحابہ نے جب دوسری رات بھی نماز پڑھی حضور کے پیچھے تو صبح جا کے لوگوں کو بتایا کہ اللہ کے نبی جماعت کے ساتھ نماز پڑھا رہے ہیں۔ تیسری رات ہوئی تو زیادہ لوگ ہو گئے، اللہ کے نبی تشریف لائے، آپ نے نماز پڑھائی جماعت کے ساتھ۔ جب صبح ہوئی پھر چرچا ہوا اس نماز کا، چوتھی رات آئی تو مسجد نبوی بھر گئی، اتنی بھر گئی کہ لوگ باہر تک تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ لگا تو آپ نماز پڑھانے کے لیے تشریف نہیں لائے، آپ حجرے میں بیٹھے رہے، اور آپ جو نماز پڑھا رہے تھے وہ مسجد میں آ کے پڑھانے کی بجائے آپ نے گھر میں پڑھ لی۔ جب صبح کی نماز ہوئی تو وہ انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول اللہ تشریف لائیں گے، ہمیں باجماعت نماز پڑھائیں گے، ہم اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو دیکھا تو وہ سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کہ یا رسول اللہ ہم تو ساری رات بیٹھ کر جزاک اللہ آپ کا انتظار کرتے رہے کہ نماز پڑھانے آئیں گے، لیکن آپ تشریف نہیں لائے، اس انداز سے دیکھ رہے تھے۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا جزاک اللہ جزاک اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کی اس تفتیش کو دیکھا، آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ مجھے پتہ ہے تم لوگ آئے ہوئے ہو، بڑی تعداد میں آئے ہوئے ہو، لیکن میں اس وجہ سے نہیں آیا کہ اگر میں آتا رہتا اور تمہیں یہ نماز پڑھاتا رہتا تو اللہ تعالیٰ یہ نماز تم پہ فرض کر دیتا، اور فرض ہو جاتی تو آپ بتائیں کتنی مشکل ہو جاتی۔ 4 2 فرض ہم سے نہیں پڑھے جاتے، ہاں 4 2 فرض ہم سے نہیں پڑھے جاتے، تو 20 اگر ایک ساتھ فرض ہو جاتی تو ہمارا کیا بنتا، کتنے گناہ گار ہوتے لوگ، کیونکہ جب چیز فرض ہو جاتی ہے تو بلا عذر اسے چھوڑا نہیں جا سکتا، ورنہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے شفقت فرمائی، اللہ کے نبی نے امت پہ احسان فرمایا، اللہ کے نبی نے امت پہ رحم فرمایا کہ تشریف نہیں لائے، آپ نے آنا چھوڑ دیا، وہ نماز فرض نہیں ہوئی۔ ایک مولانا صاحب نے اس واقعے کو بیان کر کے کہا کہ دیکھو
رسول اللہ نے تو بھگا دیا، رسول اللہ نے تو منع کر دیا۔ ارے بھائی کہاں سے بھگا دیا، کہاں سے منع کر دیا؟ حضور نے تو اپنے نہ آنے کی وجہ بیان کی۔ آپ نے صحابہ کرام کو نماز سے نہیں روکا، اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ چلو اٹھو مسجد نبوی سے، کیا کرنے آ جاتے ہو؟ بھگانا تو یہ ہوتا ہے، آپ ڈنڈا اٹھا لیتے اور نکال دیتے اور مسجد نبوی کے دروازے بند کر دیتے۔ آپ نے ان کو روکا نہیں، نکالا اور بھگایا نہیں، آپ نے اپنے نہ آنے کی وجہ بیان کی، اور یہ بھی بتایا کہ میں اس لیے نہیں آ رہا کہ تم پہ فرض نہ ہو جائے۔ یعنی حضور کی دلی چاہت تو تھی آئیں، یہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھاتے رہیں، لیکن ایک خدشہ تھا۔ خدشہ کیا تھا؟ کہ فرض نہ ہو جائے، اور امت کے لیے رحم تھا آپ کے دل میں، اس لیے آپ نے اس ڈر سے کہ میری امت پہ فرض ہو جائے گی، میری امت گنہگار ہو جائے گی، نہیں ادا کر سکے گی، اس لیے آپ گھر میں بیٹھے رہے، آپ تشریف ہی نہیں لائے۔ لیکن آپ نے ایک اسوہ چھوڑ دیا، ایک طریقہ چھوڑ دیا، آپ نے صحابہ کے سامنے ایک تعلیم چھوڑ دی کہ ایک ایکسٹرا کاروائی ہوئی رمضان میں، اللہ کے نبی نے جماعت کے ساتھ ایک نماز پڑھائی اور پھر تشریف نہیں لائے تاکہ فرض نہ ہو جائے۔ لیکن ایک کاروائی تو ہو گئی نا، ایک چیز شروع تو ہو گئی، نہ نبی علیہ السلام منع کر رہے ہیں، نہ کسی کو بھگا رہے ہیں، بلکہ وجہ بتا رہے ہیں۔ اس کے بعد صحابہ نے دیکھ لیا یہ نماز حضور کے عہد میں ایک اضافی نماز ہوتی رہی، صحابہ بھی پڑھتے رہے، حضرت صدیق اکبر کا دور آیا، یہ اضافی نماز ہوتی رہی۔ رمضان میں صحابہ کرام یہ نماز پڑھتے تھے، اس نماز کی کاروائی ہوتی رہی، وہ پسند کرتے تھے، چاہے وہ ٹولیاں بنا کے پڑھتے کہ 10 بندے کھڑے ہو گئے، ایک کو آگے کر دیا، یا اکیلے کھڑے ہو گئے، اپنی اپنی نماز پڑھ لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی صحابہ کے دور میں یہ نماز جاری رہی، حضرت صدیق اکبر کے دور میں بھی، پھر حضرت عمر کا دور آیا، ان کے بھی دور میں جاری تھی، کیونکہ حضور ایک چیز شروع کر چکے تھے اور صحابہ کرام دیکھ چکے تھے۔ اس نقطے کو سمجھیے گا، ایک چیز شروع ہو گئی اور وہ شروع بھی اللہ کے نبی نے کی، اور اس کو صحابہ نے دیکھا، اور رسول اللہ نے چونکہ اس نماز سے منع نہیں کیا، اس لیے صحابہ پڑھتے رہے، حضرت صدیق اکبر کے دور میں بھی پڑھتے رہے، حضرت عمر کے دور میں بھی پڑھتے رہے۔ اگر یہ نماز ہی نہ ہوتی ایکسٹرا طور پہ، یہ اضافی نماز، یہ اضافی کاروائی، تو حضور منع صحابہ کرام نہ پڑھتے نا، لیکن وہ تو پڑھتے رہے۔ تو دیکھیے اب یہ نماز حضرت عمر کے دور میں بھی ہو رہی ہے، اور اسی طرح ہو رہی ہے جیسے حضرت صدیق اکبر کے دور میں ہوئی، یہاں تک کہ حضرت عمر گشت کرتے کرتے ایک دن مسجد میں آئے، مسجد نبوی میں، آپ نے دیکھا کافی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ ادھر ہیں، کچھ آگے ہیں، کچھ پیچھے ہیں، کچھ اس کونے میں ہیں، کچھ اس کونے میں ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ٹولیاں پسند نہیں آئیں کہ اس طرح متفرق ہو کے لوگ پڑھتے رہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو انہوں نے لوگوں کو ایک امام کے پیچھے، آپ کے ساتھ ایک آدمی تھا، اس سے کہا کہ میری یہ خواہش ہے کہ یہ لوگ اس طرح نماز نہ پڑھیں، ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ تو آپ نے لوگوں کو 2 قاریوں کو حکم دیا، حضرت ابی بن کعب کو اور حضرت تمیم داری کو، کہ ان کو نماز پڑھائیں، ان کو نماز پڑھائیں اور جماعت کے ساتھ پڑھائیں۔ تو انہوں نے باقاعدہ ان 2 قاریوں نے صحابہ کرام کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھانا شروع کر دی، اور خوشی خوشی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ان قاریوں کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اور حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت نماز تراویح پڑھانے کا حکم دیا تھا۔ تو دیکھیے کہیں منع ہوئی، کسی نے منع کی، کسی نے روکا، بالکل بھی نہیں۔ حضور کے دور سے شروع ہوئی، اللہ کے نبی رک گئے،
کہ کہیں فرض نہ ہو جائے۔ صحابہ اس نماز کو پڑھتے رہے یہاں تک کہ حضرت عمر کو یہ خیال آیا کہ یہ افتراق اور انتشار اچھا نہیں ہے، ایک امام کے پیچھے کھڑا کر دینا اچھا ہے۔ اس دن سے لے کر آج تک اور قیامت تک اس نماز کو نماز تراویح کہا جاتا ہے۔ یہ امام کے پیچھے ہوتی ہے، یہ بات جماعت ہوتی ہے، یہ قرائے کرام پڑھاتے ہیں، یہ رسول اللہ کی سنت سے چلی آ رہی ہے، اس لیے نماز تراویح کو سنت کہا جاتا ہے۔ پھر حضرت عمر کی عادت تو تھی، آپ گشت فرماتے تھے، تو حکمران تھے، ایک دن گشت کرتے کرتے آئے تو دیکھا جماعت کھڑی ہے، قاری قرآن پڑھ رہا ہے اور سارے لوگ پیچھے ہاتھ باندھ کے صف میں کھڑے ہیں۔ آپ کو یہ منظر بڑا اچھا لگا، کیونکہ پہلے کچھ ادھر پڑھ رہے تھے، کچھ ادھر پڑھ رہے تھے، کچھ ادھر پڑھ رہے تھے، وہ منظر اچھا نہیں تھا۔ اجتماعیت پسند ہے، مسلمانوں میں اجتماعیت ہونی چاہیے، مسلمانوں میں اتفاق ہونا چاہیے، مسلمانوں میں اتحاد ہونا چاہیے۔ اللہ نے اتحاد اور اتفاق میں، اجتماعیت میں برکت رکھی ہے۔ جب مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق نہیں رہتا، فرقہ آ جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، انتشار کا شکار ہو جاتے ہیں، ٹولیاں بنا لیتے ہیں، گروپ بنا لیتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف نفرت رکھتے ہیں، تو پھر ان پر اللہ کی برکت اور رحمت نہیں اترتی۔ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ مسلمان انتشار کا شکار رہیں، اللہ اور اس کے رسول کو یہ پسند ہے کہ مسلمان جمعیت بنے، ایک قوت بنے۔ تو عالی جناب حضرت عمر نے یہ منظر دیکھا، نماز ہو رہی ہے، امام کے پیچھے ہو رہی ہے، تراویح ہو رہی ہے، تو آپ نے ایک لفظ فرمایا، آپ نے فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، واہ کتنا اچھا طریقہ ہے، کتنا اچھا طریقہ ہے۔ بدعت کا معنی ہے طریقہ، اور آپ نے فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، کتنا اچھا طریقہ ہے۔ یعنی یہ الگ الگ پڑھ رہے تھے، میں نے ایک کر دیا، میں نے اکٹھا کر دیا، میں نے جماعت کے ساتھ کر دیا، میں نے ایک امام کے پیچھے کر دیا، یہ کتنا اچھا طریقہ ہے۔ حضرت عمر نے تو اس کو پسند کیا، اچھا طریقہ کہا۔ آج کے چند لوگ، چند دانشور، امت مسلمہ میں افتراق کرنے والے، انتشار کرنے والے، اس امت کو اعمال صالحہ سے دور کرنے والے، اب تراویح سے بھی دور کرنا چاہتے ہیں۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہماری امت، ہمارے نوجوان، ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ ایسے لوگوں کو سنتا بھی ہے اور ایسے لوگوں کی باتوں پہ بھی عمل کرتا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ دین کے ساتھ اخلاص نہیں ہے کہ لوگوں کو دین سے روکا جائے، لوگوں کو نماز سے روکا جائے، لوگوں کو اجتماعیت سے روکا جائے۔ آج کی رات میرا پیغام یہ ہے کہ لوگوں فرائض بھی پڑھو، نوافل بھی پڑھو، قرآن بھی پڑھو، تلاوت بھی کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔